آج کی حدیث نہایت مختصر سی اور ہمارے عمل کے اعتبار سے بہت مشکل احادیث میں یہ شمار کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان حسن الظن من حسن عبادت اللہ، او کما قال، فرمایا اچھا گمان رکھنا بہترین عبادات میں سے ہے۔ حسن الظن من حسن عبادت اللہ، یعنی عبادت کا حسن اور حسین عبادت یہ ہے کہ اچھا گمان رکھا جائے۔ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ ہر مومن کے لیے واجب ہے۔ یعنی دو طرح سے اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ میرے ساتھ غلط نہیں کرے گا، اور نہ وہ میرے ساتھ غلط کر ہی سکتا ہے۔ میرا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ واجب ہے۔ دوسرا ہے ایک مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا، فرماتے ہیں کہ یہ ثواب کے کاموں میں سے ہے کہ کسی بھی مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ اب یہاں ہم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم آپس میں اچھا گمان نہیں رکھتے ایک دوسرے کے بارے میں، جبکہ قرآن کریم اس بارے میں ہمیں واضح طور پر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ جو بہت زیادہ گمان رکھنا ہے نا کسی کے بارے میں، بدگمان ہو جانا، اس سے بچ جاؤ، اجتنبوا۔ اچھا، یہاں بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور اگر اس کو بھی اگر واجب کے درجے میں مان لیا جائے تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے کہ بھئی بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ فرمایا ان بعد الظن اثم، اس لیے کہ بعض جگہ پر بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کچھ اپنے بارے میں اپنے طور پہ آپ نے کچھ دیکھا اور سوچ لیا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو آپ نے سلام کیا اور اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہیں، اور آپ نے گمان کر لیا یہ پتہ نہیں کتنا بڑا مغرور اور متکبر ہے، میں نے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اس نے نہ سنا ہو۔ اچھا گمان رکھنے کی یہ ایک مثال ہے۔ کسی کے بارے میں بھی آپ اچھا گمان رکھ سکتے۔ آپ نے فون کیا اور اگلے بندے نے فون نہیں اٹھایا، آپ نے فوراً گمان کر لیا، دیکھا اس نے ایسا کرنا ہے۔ یہ ہمارا لوگوں کے ساتھ گمان ہے۔ چلیں اس کا تو الگ معاملہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ عز و جل کے ساتھ بعض اوقات ایسا گمان رکھتے ہیں جو بندے کے شایان شان ہی نہیں ہے، جو بندے کو لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان رکھے۔ اور میرے ساتھ اللہ یوں ہی کرتا ہے، میرے ساتھ اللہ ایسا ہی کرتا ہے، یا اللہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق، جیسے میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندہ گمان کرے میرے ساتھ رب نے جو کرنا اچھا ہی کرنا، اپنے ذہن میں بٹھا لے تو اس کو پھر جو بھی ہوگا وہ اس مثبت سوچ کی طرف چلا جائے گا۔ آج ہم بڑے بڑے ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کلاسز لیتے ہیں جا کے، بھئی ہم کسی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس جائیں اور جا کے وہاں سے کلاسیں لیں۔ نبی علیہ السلام نے تو ایک جملے میں مختصر کائنات پوری سمیٹ دی، مختصر جملے میں، اچھا گمان رکھو۔ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، گمان اچھا رکھو۔ تو اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل کے بارے میں گمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا نہیں کر سکتا، وہ مالک ہے۔ جتنا ہم، بلکہ ایک حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ بیٹھے، کوئی ماں اپنا بچہ تلاش کرتی ہوئی وہاں سے گزرتی ہے، میرا بچہ تو نہیں دیکھا۔ اب آپ منظر ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ ماں جب بچہ تلاش کر رہی ہو تو ماں نے ایک ایک سے پوچھا ہوگا میرا لال تو نہیں دیکھا، میرا بچہ تو نہیں دیکھا۔ اس کو جب ملا تو اس نے گلے سے چمٹا لیا۔ یہاں قبلہ شاہ صاحب ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہو کہ وہ گارے میں لت پت ہو،
اس کو بچہ مل جائے ماں کو اور گارے میں لت پت ہو تو ماں اس کو اٹھا لے گی، ماں یہ نہیں دیکھی کہ یہ گارے میں ہے، یہ ایسا ہے، ماں اس کو فوراً اٹھائے گی، اس کو چومنے لگے گی۔ تو وہ عورت جو تھی اس کو اپنا بچہ ملا تو اس نے بچے کو لاڈ پیار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ کیا خیال ہے تمہارا، یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ اور اس کہنے لگے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ مہربان، اور کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا۔ وہ کسی عارف کامل سے کسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور انہوں نے آگے سے اس سے خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ جو اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو عارف کامل نے جواب دیا کوئی خود چھلانگ لگائے تو لگا لے، وہ کسی کو نہیں ڈالے گا، وہ کسی کو نہیں ڈالے گا۔ کسی نے خود لگانی ہے چھلانگ تو 100 بار لگائے، وہ چھلانگ لگانے والے کو بھی پکڑتا ہے۔ اور اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بھیجا، اور محبوب نے مثال دی ایسے دی صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، تم تو گرنا چاہتے ہو میں تمہاری کمر سے پکڑتا ہوں، تمہیں گرنے سے روکتا ہوں۔ تو وہ تو گرنے والوں کو بھی گرنے نہیں دیتا، کوئی اپنی مرضی سے اس راستے پر جائے تب بھی وہ اس کو روکتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔